تو میں بلا تاخیر شاعر انقلاب، شاعر اسلام، بلبل مدینہ جناب حضرت مولانا حافظ منیر احمد صاحب ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی پرسوز آواز سے آپ حضرات کے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا حافظ منیر احمد صاحب آف کراچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کیا جواب دیا، ناراض نہیں ہونا اگر اجازت ہو ایک بات کہنی ہے مجھے۔ چلو باول نگر میں تو وقت نہیں تھا، ادھر تھوڑا سا وقت ہے۔ جب کوئی مہمان اپنے کسی میزبان کے پاس جاتا ہے اور مہمان سلام پیش کرتا ہے، جواب اس طرح ملتا ہے جس طرح آپ نے مجھے دیا، تو اگر وہ مہمان پٹھان ہوگا تو بہت برا محسوس کرے گا۔ میں پٹھان ہوں، چلیں آپ کو دوبارہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ جس طرح آپ نے سلام کا جواب دیے اس طرح آپ نے ہماری میزبانی کرنی ہے۔ میزبانی سے مراد سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ہارون آباد بزم حسان والوں کا، خصوصاً جناب عبد الماجد صاحب، عمیر صاحب دامت برکاتہم، اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، خصوصاً حضرت مولانا معین الدین وٹو صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام ضلع باول نگر، ہمارے MNA صاحب اور ان کے رفقائے کار، اور جتنے بھی یہاں طلباء مجھے نظر آ رہے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میں اپنے کلام کا آغاز اسی کلام سے کروں گا جو ابھی میں اس ترتیب میں نہیں پڑھتا، اس لیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی آپ ہمیں کچھ نیا سنائیں، لیکن میں کبھی ہارون آباد آیا نہیں ہوں اور مجھے یہ کلام بہت پسند ہے، تو میرا دل کر رہا ہے میں شروعات اس سے کروں۔ صحیح ہے، کوئی شعر آپ کو پسند آئے، آپ کو سمجھ آئے، آپ کے دلوں کو بھا جائے، تو آپ نے اللہ کے نام کو اس ترتیب سے بلند کرنا ہے کہ یہ پورا ٹاؤن گونجے کہ یہاں نبی کا عاشق تشریف فرما ہے۔ صحیح ہے، جزاک اللہ۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، اور جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ جزاک اللہ۔ اب پتہ چلے گا آپ کتنے پانی میں ہیں، انشاءاللہ آپ کی محبت بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ یہ سبحان اللہ تو کم تھی، انشاءاللہ جب اگلا شعر سنیں گے، چاہے بوڑھا ہے چاہے جوان ہے چاہے بچہ ہے، اس کا ہاتھ نیچے نہ رہے اگر شعر اس قابل ہو کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی علی لکھ دیا۔ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی علی لکھ دیا ہے۔ سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ اب تو آپ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، کیمرے والے بھائی ذرا گھما دینا کیمرہ، جزاک اللہ۔
اب تو آپ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، شاید آپ میں کچھ حضرات ایسے بھی ہوں جو اس شعر میں کھڑے ہی ہو جائیں انشاءاللہ۔ ہم کچے اشعار پیش نہیں کرتے نبی کی شان میں، ڈائریکٹ آپ کے دل پہ وار کرے گا محبت کا انشاءاللہ۔ سماعت کیجئے ساؤنڈ والے بھائی، ذرا ساؤنڈ صحیح چلائیے کہ بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، آپ کو سر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آپ کو سر پیئیں گے تو صرف اس لیے، ہم کو دے گا پیالہ۔ جزاک اللہ۔ اور حضرت وٹو صاحب ان کو شمس و سہا لکھ دیا ہے، اور بدر و دجا لکھ دیا ہے، ان کو شمس و سہا لکھ دیا ہے، اور بدر و دجا لکھ دیا ہے۔ مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے، ان کو بعد از خدا لکھ دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے ذوق کو میں سلام نہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کا یہ عشق نبی اسی طرح سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ اور شاعر کیا لکھتا ہے، اس کا دوسرا مقطع سلام جزاک اللہ، کہ دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ سیدی و فاروق و عثمان علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، ختم سب انبیاء کی کہانی ہوئی، آخری ہے شمارا ہمارا نبی، اب نبی نا قیامت تلک آئیں گے، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، پتھروں دے کو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، جب کرے گا اشارہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرا ایک معروف کلام ہے، دل کر رہا ہے کہ ابھی آپ کو سناؤں۔ شکریہ ہے میں نے صاحب، جزاک اللہ خیر، اللہ خوش رکھے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے۔ آپ کو پتہ ہے وٹو صاحب میرا سر گنجا ہے، مجھے اس شعر نے مدینے کی زیارت تو کرا دی، اسی شعر میں نے ایک پروگرام میں پڑھا، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ تو ایک حاجی صاحب کھڑا ہو گیا، مجھے کہا آپ کا دل چاہتا ہے؟ میں بالکل چاہتا ہوں۔ کہا گھر تو نہیں بنا سکتا، آپ کو بیچ سکتا ہوں، میں بیچ دوں۔ تو حاجی صاحب نے ہمیں عمرہ کرایا، اللہ ان کو اس کا اجر دے۔ تو کیا پتہ اگر آپ میرے ساتھ محبت سے اس کلام میں، یہ ایسا کلام ہے کہ مردوں کو بھی زندہ کر دے، اس میں اتنی طاقت تو ہے بھائی۔ اور دل کرتا ہے کہ ہوا میں اڑ اڑ کے اس ایک ایک شعر کو داد دوں، خدا کی قسم، اتنا خوبصورت کلام میں نے آج تک نہ پڑھا نہ دیکھا۔ اور آپ بھی انشاءاللہ خوش ہوں گے حضرت، آپ نے تو یہ سنا ہے میرے خیال میں وہاں باول نگر، لیکن یہاں جو بیٹھے ہیں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، اور آپ کے ایسی عشق کو نہ پہلے شعر میں کہ پتہ چلے ہارون آباد، میں دنیا کو آپ کی مثال دوں کہ ہارون آباد والوں نے اس کلام کا حق ادا کیا۔ صحیح ہے، شاعر کیا لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا بھائی، جزاک اللہ۔ جی جی انشاءاللہ پڑھوں گا، جزاک اللہ۔ کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے
کا دل چاہتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہو سکے تو نوجوان گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے میں دوبارہ یہ شعر پیش کروں گا، ہاتھ اٹھا کے نبی کے شہر کو داد دیں کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، اور وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، اور جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، قصوری صاحب ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں وہ ادھروں میں حنظلہ پاتی کی گنا غزہ کبھی سمرہ بختور دچے رسولی جنازہ کبھی ادھروں میں حنظلہ، جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا، لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے۔ اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سیدنا صدیق اکبر، عظمت سیدنا ابوبکر صدیق، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے، اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، جب میرے حضور نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ چاند ستاروں سے کیا کہتا ہے کہ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا، کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اور اس کا آخری شعر، کربلا کا منظر، میں جب آیا تو مجھے کہا کہ وہ ضرور سنانا، وہ ننھا سا اصغر، وہ ننھا سا اصغر۔ میں آج حسین کا تذکرہ نہیں کروں گا، میں اصغر کا تذکرہ کروں گا۔ کربلا کا سب سے ننھا شہید، سب سے چھوٹا شہید، اور آپ کو تو پتہ ہے اس شعر پر آپ نے اصغر کو داد کیسے دینی ہے، کوئی بیٹھ کے تو دکھا دے میں مان جاؤں اس کو۔ یہ اتنا چھوٹا موٹا بھی نہیں ہے شعرہ، بس آپ سمجھ گئے ہوں گے، عقلمند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ ننھا سا اصغر
کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی، اے بابا میں پانی، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان اہل بیت، حافظ منیر صاحب، نعرہ تکبیر۔ اللہ خوش رکھے۔ دوبارہ ہوگا، بس آپ اپنی محبت اسی طرح رکھو انشاءاللہ، دوبارہ ہوگا۔ کہ وہ ننھا سا اصغر، اگرچہ اٹھو نہیں لیکن اصغر کو ایسی محبت دو نا کہ میں بھول نہ پاؤں میرے بھائی۔ میرا دل کرتا ہے کہ آپ اصغر کو ایسی محبت دو، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں تو اس شعر میں کیا بتاؤں آپ کو کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کا دل چاہتا۔ جزاک اللہ خیر۔ میرا ایک معروف کلام ہے آمنے سامنے، جزاک اللہ خیر۔ آمنے سامنے، آپ بھی کہیں گے کیا مطلب ہے آمنے سامنے؟ ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ اور پیچھے والے بھائی ہاتھ چک کے، وہ پنجابی میں کہتے ہاتھ چک کے، ساتھ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تو آپ کو سناؤں، حضرت ہمارے معزز مہمان بھی تشریف فرما ہیں، بہت خوبصورت کلام، آپ کی سماتوں کی نظر کرتا ہوں، نبی سے محبت کرنے والا چپ نہ رہے۔ میں آج آپ کو نبی کے معجزات سنانے لگا، اور ایک ایک معجزہ، حضرت آپ کے آنکھوں کے آنسو ہماری قبولیت کی علامت ہے۔ کیا نام ہے آپ کا جی؟ خالد محمود، اللہ پاک آپ کی محبت سلامت رکھے، جزاک اللہ خیر۔ یہ کلام آپ کی نظر کرتا ہوں، خالد محمود صاحب سماعت کیجئے۔ کہ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق کو باطل ہوا آمنے سامنے، ماشاءاللہ۔ کہ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق کو باطل ہوا آمنے سامنے، حق کو باطل ہوا آمنے سامنے، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، امی عائشہ کا بچہ ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ، کہ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، چاند جب تک رہا آمنے سامنے، ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری موت
ابو جہل میں کنکری نے کیا وصف شاہ ہدا آمنے سامنے وصف شاہ ہدا آمنے سامنے کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا دیکھتے دیکھتے چاند شق ہو گیا جب نبی نے کہا آمنے سامنے صاحب ہمارے معزز مہمان حضرت پیر صاحب آپ حضرات کے سامنے یہ تو ایک بندے کی فرمائش بھی تھی تو میں نے پڑھ دیا ایک میرا نیا کلام جو ان دنوں میں پڑھتا ہوں پہلا شعر علماء کو پسند آئے گا اور اس کے بعد صرف 3 شعر پڑھوں گا جو ہر کسی کو سمجھ میں آئیں گے اور آپ نے جیسے شعر ہے نا اس انداز سے آپ نے داد دینی ہے بھائی مجھے نہیں جس کا تذکرہ کروں گا شاعر لکھتا ہے کہ ہر قدم پر بچھے ہوں فرشتوں کے پر ایسی راہ گزر چاہیے تو بتا عشق کہتا ہے محبوب کا ہی یہی جنتی ہم سفر چاہیے تو بتا دیکھو اس شعر میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا کیونکہ یہ مشکل تھا تھوڑا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اب آپ کو سمجھ آئے گا اب میں تذکرہ کرنے لگا ہوں عمر کا کس کا بھائی لیکن عمر کو عمر کے انداز میں داد دینی ہے ہاتھ ایسے نہیں ایسے اٹھانا ہے پتہ چلے عمر کا دیوانہ ہے ہاں جزاک اللہ جو عمر کا دیوانہ ہے اس کی زبان بھی ایسے کھلے گی اور ہاتھ بھی ایسے اٹھے گا انشاءاللہ کہ اللہ پاک اپنے محبوب سے کیا کہتا ہے سبحان اللہ سماعت کیجئے گا کہ اپنے محبوب سے یہ خدا نے کہا جیسا چاہے کہ تو ایسا ہو جائے گا اپنے محبوب سے یہ خدا نے کہا جیسا چاہے کہ تو ایسا ہو جائے گا گھر سے نکلا ہے جو جان لینے تیری گھر سے نکلا ہے جو جان لینے تیری ارے وہ عمر سر بخم چاہیے تو وہ عمر سر بخم چاہیے تو بتا اور پوچھا مٹی سے تم یہ بناتے ہو کیا تو زبیدہ سے بہلول نے یہ کہا حضرت بہلول ایک بہت بڑے مجذوب تھے بزرگ تھے وہ سمندر کے کنارے بیٹھ کے سمندر کی مٹی سے گھر بناتے اس کو بیچتے اور اس گھر کو توڑ دیتے زبیدہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی ایک بادشاہ کی بیوی وہ آئی اس نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کرتے ہیں آپ یہ گھر بناتے ہیں اس کو بیچتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں تو حضرت بہلول نے زبیدہ کو کیا جواب دیا سماعت کیجئے جواب آپ کے دل کو لگے تو داد دینا ہے شاعر لکھتا ہے کہ پوچھا مٹی سے تم یہ بناتے ہو کیا تو زبیدہ سے بہلول نے یہ کہا اس کو کیا دیکھنا کیا بناتا ہوں میں تجھ کو جنت میں گھر چاہیے تو اس کو کیا دیکھنا کیا بناتا ہوں میں ارے تجھ کو جنت میں گھر چاہیے تو بتا
ماشاءاللہ میں نے محبت تو بڑی دیکھی آپ کے دلوں میں حسین کی، اصغر کی، اور اب میں دوبارہ، پہلے تو اصغر کا شعر تھا، اب حسین کا شعر ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ کی محبت دیکھتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، سماعت کیجئے یہ شعر اپنے ان پیارے اکابر اور بزرگوں کی نظر کرتا ہوں کہ زور بیعت ہے کربل کا میدان ہے اور حسین بن حیدر کا اعلان ہے، زور بیعت ہے کربل کا میدان ہے اور حسین بن حیدر کا اعلان ہے، ہاتھ تو تیرے ماشاءاللہ۔ اہلا وسہلا مرحبا مولانا شاہد عمران عارفی صاحب، سید عزیز الرحمن شاہ صاحب تشریف لے آئے، اہلا وسہلا مرحبا۔ تو حضرت میں وہ شعر پیش کر رہا تھا کربلا کا، آپ کا حوصلہ پست تو نہیں ہوا، جس طرح پہلے تھا اسی طرح ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں آپ حسین کو کیسے داد دیتے ہو بھائی، اگر آپ کی غیرت جاگے تھوڑی سی، صحیح ہے چشمے والے بھائی، ہاتھ تو آپ ایسے سے کر رہے ہو، دیکھتا ہوں میں، اگر اس مجمع میں ایک بھی بندہ مجھے صحیح ملا نا تو مزہ ہو جائے گا، اس شعر کا حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہ زور بیعت ہے کربل کا میدان ہے اور حسین بن حیدر کا اعلان ہے، ہاتھ تو تیرے ہاتھوں میں دیں گے نہیں، ہاتھ تو تیرے ہاتھوں میں دیں گے نہیں، ہاں اگر تجھ کو سر چاہیے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ختم نبوت کے حوالے سے ایک چند اشعار پیش کرتا ہوں، اشعار بڑے لذیذ قسم کے اشعار ہیں ماشاءاللہ۔ یہ آپ کی محبت ہے شیخ، جزاک اللہ۔ جس میں رتی برابر بھی ایمان ہوتا ہے وہ ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کرتا، باپ کی شان میں گستاخی برداشت کر لیتا ہے، ماں کی شان میں کر لیتا ہے، خاندان کی شان میں کر لیتا ہے، لیکن جب اس کے نبی اور صحابہ کی بات آتی ہے تو ادھر پٹھان بھی انگریزی میں بولتا ہے نو کمپرومائز، صحیح ہے۔ تو صاف بات یہ ہے، اس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ختم نبوت کے دیوانے میرے سامنے بیٹھے تو صرف وہ زندہ باد کہیں گے بھائی، اور ایسی زندہ باد کہیں گے کہ مزہ آیا، صحیح ہے، کہیں گے انشاءاللہ۔ اور کلام بھی کوئی عام بندے کا نہیں ہے، سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہا ہے، اور ساؤنڈ والے بھائی ڈیلے بڑھا دو تھوڑا سا تاکہ ہمیں پڑھنے میں اور ان کو سننے میں مزہ آئے، جزاک اللہ۔ آئیے مل کر زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، وہ یادیں تازہ کرنی ہے آج۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، جو مسلمان ہے ہاتھ اٹھا کے ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میرا ہے زنوں کو رہنما کہہ دو یہ مشکل ہے، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں
نبوت زندہ باد خدا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہو خدا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہو میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے وہ ساحل پر جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے وہ ساحل پر میں ایسے بزدلوں کو نہ خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے میں ایسے بزدلوں کو نہ خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد کہ قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا ارے سر دے دیا حسین نے سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا اور دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیں دین نبی بچا لیا اتنا ہی مت کہیں ارے کہیے علی کے لال نے کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا اور روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں ارے تنہا میرے حسین نے تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا اور آخری شعر آپ کی ایسی محبت دیکھنا چاہتا ہوں کہ مزہ آ جائے کہ گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر ارے دین رسول پاک کا دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا اور آپ کی تعریف بھی ہونی چاہیے عارفی صاحب آپ نہیں تھے اس وقت جب انہوں نے ایسی تڑپ اور گرج سے اپنی محبت دکھائی کاش آپ ہوتے اور دیکھتے اس ان کی محبت کو لہٰذا ایک چھوٹے سے شعر میں آپ کی تعریف کر کے دو اشعار حضرت عمر پر پیش کر کے اجازت چاہوں گا تاکہ عین صحابہ پہ ہو سماعت کیجئے گا پہلے شعر میں چھپ رہنا ہے اور دوسری میں آپ کی محبت دیکھیں گے انشاءاللہ کہ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے
اس پہ سبحان اللہ نہیں، اگلے پہ انشاءاللہ آپ خود بولیں گے، اپنی تعریف ہر کسی کو پسند ہوتی ہے کہ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، لیکن جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ بھائی۔ یہ جو ایک پتلا سا بندہ کھڑا ہوا ہے، السلام علیکم، اللہ خوش رکھے آپ کو، بہت شکریہ۔ یہ کھڑا ہوگا شیخ انشاءاللہ۔ میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے، حضرت بھٹو صاحب، میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے، عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بول اٹھتا ہے، اور عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ، بہن نے کہا پر میری ماں نے جاؤ، اگر دیکھ لے گا تو روئے محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا۔ لیکن ایک آخری درخواست یہ کروں گا کہ عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا ہے، میں دوبارہ بولنے جا رہا ہوں، عمر کے انداز میں داد دینا ہے، شیطان کو بگانا ہے ادھر سے، صحیح ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ایسی محبت ہو اگر، اور انشاءاللہ اشعار بھی اس قابل ہوں گے، آپ بے فکر رہیں کہ آپ کی زبان کھلے گی عمر کی محبت میں، کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے۔ شہ انبیاء کو نظر آئی جن میں صفات پیغمبر، وہ حضرت عمر ہے۔ اور دعائیں جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ یہ شعر آپ کے لیے کہ دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر، ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں۔ دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر، ہمارے نبی ہمارے نبی نے جنہیں رب سے مانگا، دعاؤں میں رو کر وہ حضرت عمر ہے۔ اور دیا جس کی فوجوں کو دریا نے رستا، وہ موسیٰ خدا کے پیغمبر تھے، لیکن دیا جس کی فوجوں کو دریا نے رستا، وہ موسیٰ خدا کے پیغمبر تھے، لیکن گیا جنگ لڑنے جو پانی پہ چل کر، وہ تھا جس کا لشکر، وہ حضرت عمر ہے۔ اور نہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی، نہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی، مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس
کو نبی کا یہ منبر وہ حضرت عمر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوب ساتھ دیا. ہماری نظریں بھی تھوڑی تیز ہوتی ہیں. یہ ایک حد تک رکھیں اس کو ادھر, ایک حد تک ماشاءاللہ بڑا ساتھ دے رہے ہیں, بڑے بازوق لوگ ہیں. یہ جو پیچھے بیٹھے, کوئی پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے, کوئی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے, انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے. ویدہ گزدہ میدان جانانا گورو تگٹے گزگٹم. ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہے انشاءاللہ. اس شعر میں آپ زمین پہ ٹک نہیں سکتے. عارفی صاحب کو پتہ ہے, عزیز شاہ صاحب کو پتہ ہے کہ عمر دنیا میں بھی حضور کا خادم, قبر میں پڑوسی, اور حشر میں بھی حضور کا خادم ہوگا. اور میں ذرا حضرت عمر کی خدمت بیان کرتا چلوں کہ حشر میں حضرت عمر کی خدمت کیا ہوگی میدان میں. اگر آپ اس خدمت کے منتظر ہیں نا, تو آپ حضرت عمر کو اس طرح بیٹھ کر نہیں, بلکہ یہ شعر آپ کو کھڑے ہونے پہ مجبور کرے گی کہ کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے عمر کی عظمت کو سلوٹ پیش کریں. سلوٹ صحیح ہے. شاعر کیا لکھتا ہے, حضرت والا سماعت کیجئے کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. وہاں پر جو